طاقت پہ فخر کس کو ہے، سلطانی پہ گمان کیسا، جیتا وہی جو کٹ گیا حسین جیسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ کہانی زمین کی نہیں آسمان کی تحریر ہے، وہ داستان جو وقت کی رگوں میں خون بن کر دوڑتی ہے۔ یہ کربلا ہے، جہاں ریت نے وفا کو دیکھا، جہاں تپتی زمین نے سجدہ کیا، اور جہاں نبی کا نواسہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی خاطر قربان ہوا۔ یہ واقعہ کسی جنگ کی تاریخ نہیں، یہ ایمان، صبر اور قربانی کا سمندر ہے۔ لہٰذا ناظرین، اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، ہو سکتا ہے کہ اس دردناک واقعے سے کسی کا ایمان مضبوط ہو جائے، اور اس واقعے کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس واقعے سے کسی کا سویا ہوا ایمان جاگ جائے۔ مدینے کی فضائیں خاموش تھیں، مسجد نبوی کے در و دیوار جیسے کچھ کہنا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو کئی سال گزر چکے تھے، مگر ان کے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں وہی نور باقی تھا، وہی سیرت، وہی عظمت۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر نبی کا عکس جھلکتا تھا۔ لوگ جب آپ کو دیکھتے تو کہتے یہ وہی چہرہ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے۔ لیکن وقت نے ایک نیا رخ لیا۔ خلافت، جو عدل انصاف کا نظام تھی، اب بادشاہت بننے جا رہی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید نے تخت سنبھالا۔ یزید کے دور میں شراب، ظلم، عیش و عشرت عام تھی۔ ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو گوارا نہ تھا۔ مدینے کے گورنر ولید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا یزید کے نام پر بیعت کرو۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پرسکون تھا، مگر آنکھوں میں عزم کی چمک تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے جیسا شخص یزید جیسے فاسق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ تاریخ میں تلوار بن گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان لیا کہ اب مدینے میں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ دشمن خاموش نہ بیٹھے گا، اس لیے آپ نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکہ کا رخ کیا۔ مدینہ چھوڑتے وقت آپ نے نانا کے روضے پر جا کر الوداع کہا۔ روایت ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ کر فرمایا، نانا جان، آپ کی امت پر ظلم چھا گیا ہے، میں آپ کے دین کو بچانے نکل رہا ہوں۔ یہ سفر صرف ہجرت نہیں تھا، یہ حق کی صدا تھی جو کربلا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے تو وہاں کے لوگ آپ سے عقیدت رکھتے تھے، لیکن حج کے دنوں میں خبر ملی کہ یزید کے کارندے خفیہ طور پر آپ کو قتل کرنے کے ارادے میں ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً احرام کھول دیا اور حج کو عمرے میں بدل دیا۔ فرمایا، میں خون نہ حق کو اللہ کے گھر میں نہیں بہنے دوں گا۔ اسی دوران کوفہ سے ہزاروں خطوط آئے، ہر خط میں فریاد تھی، اے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آئیں ہم یزید کے خلاف جہاد کریں گے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خطوط پر بھروسہ کیا اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ حالات کا اندازہ لیں۔ کوفہ میں پہلے پہل لوگوں نے بیعت کی، مسجدوں میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے نعرے لگے، لیکن جب یزید کا گورنر عبید اللہ بن زیاد آیا تو اس نے خوف، لالچ اور دھوکے سے لوگوں کے دل بدل دیے۔ کل کے وفادار آج دشمن بن گئے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا چھوڑ دیا گیا، حتیٰ کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ جب یہ خبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گہری سانس لی۔ چہرے پر اداسی تھی مگر زبان پر شکر۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اگر میرا خون اس امت کے بیدار ہونے کا سبب بنے تو یہ قربانی کم نہیں۔
یوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے کو تیار کیا، خیمے باندھے گئے، اونٹوں پر ساز و سامان رکھا گیا، اہل بیت، بچے، عورتیں سب تیار ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تھمایا۔ سفر کا آغاز 8 ذی الحج 60 ہجری کو ہوا۔ راستے میں کئی مقامات پر لوگوں نے سمجھایا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والے وفادار نہیں، وہ دھوکہ دیں گے، واپس چلے جائیں۔ مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں حق کے لیے نکلا ہوں، فتح یا شہادت دونوں میرا مقصد ہے۔ کئی دن کے سفر کے بعد آپ کربلا کے مقام پر پہنچے، ایک سنسان وادی جہاں نہ درخت تھے نہ سایہ۔ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا۔ آپ نے خیمے نصب کیے، لیکن کچھ دیر میں ہی یزید کا لشکر آ پہنچا۔ ہزاروں کی تعداد میں سپاہی، نیزے، تیر اور تلواریں لیے میدان گھیر لیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں صرف 72 افراد تھے، جن میں جوان، بچے، عورتیں اور چند بزرگ شامل تھے۔ یزید کے لشکر نے پانی پر پہرا لگا دیا۔ نہر فرات بہہ رہی تھی، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں تک ایک بوند بھی نہ آنے دی۔ بچوں کے ہونٹ سوکھ گئے۔ سکینہ نے پانی مانگا، مگر صبر حسین کی زبان پر تھا۔ 3 دن کی پیاس، سورج آگ برسا رہا تھا، خیموں میں بچے تڑپ رہے تھے، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اللہ سے شکوہ نہ کیا۔ فرمایا اللہ کی رضا میری رضا ہے۔ حضرت عباس علمدار تھے، جب بچوں کی پیاس دیکھی تو نہر فرات کی طرف بڑھے۔ دشمنوں سے لڑتے ہوئے مشق بڑھی، مگر خیموں تک نہ پہنچ سکے۔ نیزوں اور تیروں کی بوچھار میں شہید ہو گئے۔ مشق گر گئی، پانی زمین میں جذب ہو گیا۔ کربلا کا آسمان لرز گیا، خیموں میں ماتم چھا گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس کی لاش کو سینے سے لگایا اور فرمایا اے میرے بھائی، آج میرا بازو ٹوٹ گیا۔ رات بیت گئی، 9 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، فرمایا دشمن تم سے نہیں مجھ سے ہے، جو جانا چاہے جا سکتا ہے، میں اجازت دیتا ہوں۔ مگر کوئی نہ گیا۔ سب نے کہا اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ کے ساتھ جئیں گے، آپ کے ساتھ مریں گے۔ وہ رات عبادت میں گزری، قرآن کی تلاوت، دعائیں، آہذاری۔ پھر وہ دن آیا جسے تاریخ نے عاشوراء کے نام سے لکھا۔ 10 محرم 61 ہجری، فجر کا وقت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا اے اللہ، آج میرا امتحان ہے، مجھے صبر عطا فرما تاکہ میرا سر تیرا نام بلند کرے۔ دشمن کا لشکر تیار تھا، میدان میں دھول اڑ رہی تھی، ایک طرف ہزاروں سپاہی، دوسری طرف صرف 72 نفوس، مگر ایمان کی طاقت تعداد سے بڑی تھی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر کے نکلے اور لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے گئے۔ پہلے بنی ہاشم کے جوان نکلے، قاسم، اون، محمد، علی اکبر، سب نے بہادری سے لڑا۔ جب علی اکبر گھوڑے سے گرے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر گئے، بیٹی کو سینے سے لگایا، فرمایا بیٹا، دنیا تیری قربانی پر ناز کرے گی۔ پھر قاسم آئے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، صرف 13 برس کے، مگر دل شیر کا، تلوار چلائی، زخم کھائے، شہید ہو گئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا چہرہ دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھا، اے رب، یہ قربانی تیری راہ میں ہے۔ میدان کربلا میں سورج جیسے تھم گیا تھا، آسمان پر بادل نہ تھے، مگر فضا میں ایک بوجھ سا تھا۔ ہر طرف خاک اڑ رہی تھی، نیزے چمک رہے تھے، تلواروں کی آوازیں زمین سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیموں کے دروازے پر کھڑے اپنے ساتھیوں کو جاتے اور شہید ہوتے دیکھ رہے تھے۔ ایک ایک کر کے سب اللہ کے حضور پہنچ چکے تھے۔ علی اکبر، قاسم، اون، محمد اور پھر عباس۔ اب خیموں میں خاموشی تھی، صرف عورتوں اور بچوں کی سسکیاں باقی رہ گئیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار اٹھا نبی کی امت کو بچانے کی پوری کوشش کی۔ میں نے انہیں حق کی دعوت دی لیکن انہوں نے انکار کیا۔ آپ نے خیموں کی طرف رخ کیا۔ ننھی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، دامن پکڑ لیا۔ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں چھوڑ کر جائیں گے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے سے اتر کر بیٹی کو سینے سے لگایا، فرمایا بیٹی میرا یہ سفر حق کی خاطر ہے، تمہارا بابا ظالموں کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے سکینہ کے آنسو پونچھے، پیار کیا اور فرمایا میری جان تم صبر کرنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ پھر اپنی بہن زینب کی طرف رخ کیا، بہن اگر میرا سر نیزے پر بھی جائے تو صبر کے ساتھ اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر ایمان کی چمک تھی۔ بولی بھائی آپ جائیے، زینب صبر کرے گی۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ دشمن کا لشکر آپ کے گرد پھیل گیا۔ تلواریں، تیر سب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے مگر آپ کی زبان پر صرف اللہ اکبر تھا، کیونکہ ہزاروں تیر آپ کی جانب داغے گئے۔ بدن چھلنی ہو گیا، آپ نے رکنا گوارا نہ کیا۔ ایک تیر آپ کے سینے پر لگا، دوسرا آپ کے گلے میں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر گرنے سے پہلے کہا اے اللہ تو راضی ہو جا۔ حسین راضی ہے۔ زمین کربلا پر گرے، گرد اڑ گئی، آسمان سرخ ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ دے یزید کے سپاہی قریب آئے، ظالموں نے نبی کے نواسے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ زمین چیخ اٹھی، آسمان لرز گیا۔ تاریخ نے اس دن کو ہمیشہ کے لیے عاشوراء کے نام سے لکھ دیا۔ حسین کا جسم میدان میں رہ گیا، سر نیزے پر اٹھا دیا گیا۔ دشمنوں نے نبی کے خاندان کے خیمے لوٹ لیے اور بچوں کو قید کر لیا۔ زینب، سکینہ، فاطمہ اور دیگر اہل بیت کی عورتوں کو رسیوں سے باندھا گیا۔ چھوٹے بچے روتے رہے مگر کسی نے پانی نہ دیا۔ اسیران کربلا کو کوفہ لے جایا گیا۔ راستے میں جب لوگ یہ منظر دیکھتے تو روتے، کہتے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرانے والے ہیں۔ زینب نے راستے میں فرمایا یہ وہ خاندان ہے جس پر قرآن اترا مگر آج انہیں قیدی بنا لیا گیا ہے۔ پہنچ کر عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں زینب اور اہل بیت کو لایا گیا کہ چہرے پر نقاب تھا مگر وقار پہاڑوں سے بلند۔ ابن زیاد نے تمسخر کے انداز میں کہا دیکھو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے گئے، اب تمہارا کیا حال ہے؟ زینب نے نگاہ اٹھائی، فرمایا الحمدللہ جس رب نے ہمیں عزت دی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ذلیل نہیں ہوئے۔ تم سمجھے ہو کہ ہم ہار گئے؟ ہم نے جیت لیا، ہم نے حق کو زندہ رکھا ہے۔ ابن زیاد خاموش ہو گیا۔ زینب کے الفاظ دربار کی دیواروں میں گونجنے لگے۔ کچھ دن بعد اس قافلے کو دمشق بھیجا گیا۔ یزید کے دربار میں جب قیدیوں کو داخل کیا گیا تو یزید تخت پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر، سامنے نبی کا خاندان۔ زینب نے دیکھا تو دل زخمی ہوا مگر لبوں پر صبر تھا۔ یزید نے کہا دیکھو اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا۔ نے فوراً جواب دیا اے یزید ذلت تمہارے نصیب میں ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں عزت ہے۔ تم نے نبی کے نواسے کا سر کاٹ کر سمجھا تم جیت گئے، نہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی قیامت تک حق کو زندہ رکھے گی۔ یزید لاجواب ہو گیا، دربار میں سناٹا چھا گیا۔
زینب کے یہ الفاظ وہ تیر تھے جو ظالم کے دل میں پیوست ہو گئے۔ اسی دربار میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی سکینہ کا حال ناقابل بیان تھا۔ وہ اپنے باپ کے سر کو دیکھ کر رو پڑی، بابا آپ کہاں چلے گئے؟ اور وہ معصوم بچی قید ہی میں دم توڑ گئی۔ وقت گزرتا گیا لیکن کربلا کی گونج کبھی نہ رکی۔ ہر صدی، ہر دور، ہر زمانہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے گونجتا رہا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ظلم کے نظام پر ایسی ضرب لگا گیا کہ آج تک کوئی ظالم اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ ایمان صرف نماز اور روزے کا نام نہیں بلکہ حق کے لیے کھڑے ہونے کا نام ہے، سامنے پوری دنیا کیوں نہ ہو۔ کا پیغام یہ ہے کہ جب دین خطرے میں ہو خاموشی گناہ ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دے کر بتا دیا کہ اسلام تلوار سے نہیں قربانی سے زندہ رہتا ہے۔ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بیٹھ جاتے، اگر ظلم پر خاموش رہتے تو شاید آج حق و باطل کی پہچان مٹ جاتی، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون سے تاریخ بدل دی۔ قیدیوں کو رہا کیا گیا، وہ مدینہ واپس آئے، مدینہ جہاں کبھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی قبر سے لپٹ کر رخصت ہوئے تھے، آج ان کی شہادت کی خبر سے لرز اٹھا، مسجد نبوی کے در و دیوار جیسے رو رہے تھے۔ اہل مدینہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اپنی جان نہیں دی، انہوں نے انسانیت کو عزت دی۔ انہوں نے بتا دیا کہ طاقتور ہونے سے نہیں، سچ پر قائم رہنے سے انسان بڑا بنتا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام وقت کے ہر حاکم کے لیے ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں دوبارہ جنم لیتا ہے۔ کربلا کا پیغام یہی ہے، حق پر ڈٹ جاؤ چاہے دنیا تمہارے خلاف ہو۔ کہ اس واقعے نے صرف تاریخ نہیں بدلی بلکہ دلوں میں انقلاب برپا کیا۔ حسین کے خون نے دنیا کی ضمیر کو جھنجھوڑا۔ ظالم بادشاہ یزید چند سال بعد خود ذلیل و خوار ہو کر مر گیا، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آج بھی عزت سے لیا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں جب کہ مظلوم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو دراصل وہ حسین کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ حسین نے کربلا میں صرف ایک قربانی نہیں دی، ایک عہد دیا کہ حق کبھی مر نہیں سکتا، اور یوں کربلا کے رتیلے میدان میں جو خون بہا وہ وقت کے سینے پر لکھا گیا۔ حسین جیت گئے، یزید مٹ گیا۔ یہی حسین کا پیغام ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے، اور یہی ہر مومن کا ایمان ہے کہ سر کٹ سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا۔ جزاک اللہ۔